اگر اب بار بار ایک ہی دعا مانگ کر تھک چکے ہیں، مایوس ہو گئے ہو، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھو۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کیا تم جانتے ہو نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کا اختیار رکھتی ہیں۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دنیا کی تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے انسان کی زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو اسی چیز کو تمہارے لیے حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ جس پکار کو ہر لمحہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سنتا ہے نا، پھر وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا بے وجہ نہیں، انتظار کے باوجود کبھی دل کا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی بھی خواہش دل سے یوں ہی نہیں ڈالتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں۔ جانتے ہو ایسا بھی ہوتا ہے، تم تو بھول جاتے ہو ان اپنی سالوں سے مانگی دعاؤں کو۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو یہ سوچ کر کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو کیوں مانگوں، لیکن تمہارا رب کبھی نہیں بھولتا، وہ تو جانتا ہے۔ وہ سالوں بعد ہی صحیح لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا نام دے دیتا ہے۔ اسے سب یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ اور تمہاری جستجو۔ وہ کچھ نہیں بھولا، وہ تو مالک معجزات ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ تمہیں بس وہ ایک ہی معجزہ چاہیے جو تم نے مانگا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے در پر جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کر تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے، بس فرق وہاں پر آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بندے کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ وہاں سے ذریعہ بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس کی دسترس میں دو جہاں ہیں، اس کے لیے تمہارا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا ہی مشکل ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ جب تم محسوس کرو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو تم سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رکھو، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کسی بھی حال میں در بدر نہیں ہونے دوں گا۔ صبر کرنے والے کے لیے صلہ تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں۔
اور تمہارے لیے بھی ہیں۔ اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا کر دے گا جو تمہارے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہو تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ ان کی زبان جو کچھ کہتی ہے اللہ اسے کن کر دیتا ہے۔ ویورز کے لیے میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں شاد آباد رہیں اور اللہ ان کی دعاؤں پر جلد کن فرما دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔